پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی نے کہا کہ ذرائع ابلاغ اجتہاد کو آج کل زیر بحث لائے ہوئے، براہ کرم اجتہاد کی تعریف اور کون شخص اجتہاد کرنے کا اہل ہے، وضاحت فرما دیں۔ ذرائع ابلاغ آج کل جیسے اجتہاد کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اجتہاد نہیں ہے، دین کو بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ تحریف دین کا نام اجتہاد رکھ لیا کہ دین سارا بدل دو، لوگوں کو خوش کرو، زمینی حقائق اور حالات کی مجبوریاں، حرام جو ہے حلال کر دو، اس کا نام انہوں نے اجتہاد رکھا۔ یہ دین کی ایک اصطلاح کے ساتھ بالکل ٹھٹھا ہے، مذاق ہے۔ ایسے اجتہاد کی دین میں گنجائش نہیں، یہ تو مرتد ہونے والی بات ہے کہ اسلام کے حلال و حرام کو ختم کر دو۔ اسلام میں صرف دو اجتہاد ہے، اجتہاد ہے کوشش کرنا، آپ جانتے ہیں جد و جہد کہتے ہیں، اس سے نکلا ہے، جہاد بھی اسی سے نکلا، اپنی ساری کوشش صرف کر دے، پورا زور لگا دے کہ معلوم کرنا ہے کہ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے۔ وہ ایک تو ایسی چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یا ہمارے بزرگوں کے زمانہ میں نہیں ہوئی، وہ نکلی نہیں ہے۔ یہ خون دینا، اعضاء کی پیوند کاری، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا، ایسی باتیں جو اس وقت نہیں تھی، ان کے بارے میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، عالم کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں یہ حلال ہے یا حرام ہے، سارے پہلو دیکھنے ہوتے ہیں، کچھ نفع ہوتے ہیں، کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں، سب کو تولنے کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ خون دینا جائز ہے یا نہیں۔ یہ اجتہاد ہوتا ہے، نئی پیش آمدہ صورتیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس کے بارے میں اگر کئی رائے ہو سکتی ہیں، عبارت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اور کئی لوگوں نے لیے ہوں پہلے، تو وہاں محنت کرنی پڑتی ہے کہ اب ان میں سے کس کی بات زیادہ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ، سیاق و سباق کے مطابق ہے، دین کے مزاج کے مطابق ہے۔ تو جو چیزیں دین میں بیان ہوئی ہے ان کا صحیح مفہوم سمجھ کے یہ کے لیے محنت کرنا، یہ اجتہاد ہے، ہیرا پھیری کا نام نہیں۔ لغت کے ذریعہ، حدیث کے ذریعہ، امت کے اجماع کے ذریعہ کہ صحیح مطلب اس کا آیت کا کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا کہ جو نئی چیزیں ہیں ان میں دیکھیں گے، یہ دیکھنا علماء کا کام ہے، جن کی زندگیاں گزر گئیں، قرآن پڑھتے، تفاسیر پڑھتے، حدیثیں پڑھتے، امت کے علماء کا اقوال پڑھتے، ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ جیسے دکان پر بیٹھا سونار جو ہے نا، صراف، اس میں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ لے کر جائیں، فرق کہہ دیتا ہے کہ سونا یہ تانبا۔ اسی طرح وہ عالم جو مجتہد ہو جاتا ہے اس میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ بات سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے یہ بات پیش ہوتی ہے، حضور کا مزاج یہ بتاتا، حضور اس کو پسند کرتے یا رد کرتے۔ یہ بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے عمل کا، ٹانگ ٹوئیاں مارنے کا نام نہیں، اور نہ زمانے کے پیچھے چلنے کا نام اجتہاد ہے۔ زِ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں تسلیم تر۔ اقبال کی یہ بات ساری عمر پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا دعائی خدا کی اجتہاد پر لعنت بھیجو، تقلید کرو پہلوں کی، جو پہلے کہہ کے وہ رکھو، وہ نیک تھے، دین بیچتے نہیں تھے۔ یہ کیا مجتہد بنیں گے جاوید اقبال اور دوسرے سارے دین بدل کے رکھ لیں، شراب حلال ہے، قرآن حلال ہے، یہ اجتہاد کر رہے ہیں، دین نیا بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ معافی مانگ گئے کہ جو غیر گزرے زمانے کے نا مجتہد، ان سے پہلوں کے پیچھے چلتے رہنا بہتر ہے۔ وہ متقی لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یعنی آپ کا فرمان یہ ہے کہ اجتہاد دین کے مسلمات کے اندر تو نہیں ہوگا؟ لا اجتہاد اما الناس، جہاں اللہ رسول نے کوئی بات کہہ دی وہاں اجتہاد کیا کریں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد ہو سکتا ہے، بات اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے محنت کر سکتے۔ یعنی جو آج کل کے جو مسائل ہیں وہ پرانے مسائل پہ قیاس کرتے ہوئے اس میں سے کچھ استنباط کیا جا سکتا ہے۔ نئے پیش آنے والے معاملات میں پچھلی صورتوں پر غور کر کے دیکھیں گے کہ یہ حلال سے ملتی جلتی ہیں یا حرام سے ملتی جلتی ہیں۔ یعنی آج امت یہ بچوں کا کھیل نہیں، اس کے لیے علم سے بھی بڑھ کر تقویٰ درکار ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، وہ جانتا ہے امت کی بہتری کہ اس میں بہتری۔ اب اس معنی میں بے پردگی کو ٹھیک کر دو، عورتیں مجبور ہیں۔ اب تو وقت ہے کہ اگر دین میں کسی عالم نے کہا بھی ہوتا نا چہرہ ننگا رکھو، تب وہ فتوے جلا دینے تھے۔ اب تو بیماری ہے، جیسے تربوز کھانا حرام نہیں، مگر اگر ہیضہ پھیل جائے تو ڈاکٹر منع کر دیتے۔ اب سختی کا وقت تھا اگر دین کو مانتے، مگر نفس پرست لوگوں نے الٹا چھٹیاں دینی شروع کر دی کہ پہلے ہی غرق ہیں اور زیادہ بدماشی پھیلا دو۔